کریم کی سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 سورہ آل عمران۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ کفر، توجہ فرمائیے، اگر ہم آیات قرآن میں جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے استعمال کو دیکھیں تو بڑا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جان بوجھ کر کسی بات کو نہ ماننا، جان بوجھ کر حق واضح ہو جانے کے بعد اس کی حقانیت کا اقرار نہ کرنا، نہ ماننا، اسے کفر کہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سمجھیے گا بات کو۔ ہم نے گزشتہ مجالس میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ انسان کا ظاہر دیکھا جاتا ہے۔ انسانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، زبان سے پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہے، مگر یہ کہ ضروریات دین میں سے، یعنی وہ چیزیں جن پر ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ اسلام کا جز، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین اسلام۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کی ضروریات میں سے کسی ایک کا انکار کر دے علناً، تو پھر اس کے کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن آیا جو انسانوں کو ظاہر دیکھ کر کسی کو مسلمان، مومن سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، آیا جس کو ہم مومن اور مسلمان سمجھ رہے ہوں، اللہ کے ہاں بھی وہ مومن اور مسلمان سمجھا جائے گا؟ نہیں۔ خطرناک بات ہے۔ آیات قرآن کو جب آپ پڑھیں گے اور روایات اہل بیت اطہار کو جب آپ دیکھیں گے، میں آج کی اس مجلس میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں جو ہم نے گزشتہ 10 ایام میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے محرم الحرام کا پہلا عشرہ گزارا، مجالس عزا سنی، فرش عزا پہ آئے، آیات قرآن، فرامین اہل بیت، مصائب اہل بیت، فضائل اہل بیت کم و بیش ہم نے سنے۔ یہ دن گزر گئے، رسم ادا ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ جو اس کا عادی ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ 10 دن سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے آتے ہیں۔ گویا کہ ایک دفعہ پھر ان 10 دنوں میں وہ لوگ کہ جن کے کان سن سکتے ہیں، دوبارہ ایک مرتبہ سید الشہداء کا استغاثہ اپنے کانوں کے پردوں پر محسوس کرتے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، یعنی ہمارا ہدف آج بھی وہی ہے، ہدف انبیاء آج بھی موجود ہے، تو ہے کوئی اس ہدف تک پہنچنے میں ہماری مدد کرنے والا؟
ہے کوئی اس دین کی سربلندی، اس معاشرے کی اصلاح کے راستے پر ہمارا ساتھ دینے والا؟ سننے والے کان جو بہرے ہو گئے ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ صرف ایک رسم سمجھتے ہیں عزاداری، اور عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا تقاضا کیا ہے ہم سے۔ تو یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ضروری نہیں جسے دنیا میں مسلمان سمجھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں بھی مسلمان لکھا ہوا ہو۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں صرف اس کا یہ حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں مومنین ان کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے فلان بندہ مومن ہے، وہ کہیں گے ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے، یعنی کثیر تعداد میں، کہ جب مومنین سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ مومن ہے تو مومن اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ مومن ہے، چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، انہی جیسا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے انہی باتوں کا۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہے، اللہ کے ہاں وہ کافر لکھا ہوا، اگرچہ جو اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو حکم یہی ملا ہوا، ان کو حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو اندر سے چیک کرو جا کر، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اندر سے چیک کرنے والا، اندر کے فیصلے کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی، لہذا اس کے ریکارڈ میں اصل چیز لکھی ہوئی۔ تو فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ مومنین جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہیں، اگرچہ جنہوں نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان کو حکمی ظاہر کو دیکھنے کا ملا تھا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ آیت کی طرف آئیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، دو طرح کا ہو جائے گا۔ ایک کفر ہوتا ہے عقیدے میں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائے، وہ کہے میں ان آیات کو نہیں مانتا، میں منکر ہوں، انکار کر رہا ہوں، یہ کافر ہو جائے گا، اس کو کافر کا فتویٰ مل جائے گا۔ جو ظاہر میں کہے کہ میں قرآن کی آیات کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ کہے میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، صرف ایک کو نہیں مانتا باقی سارا مانتا ہوں، تب بھی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن یہ والا کفر بالعموم ہم لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ کون سا کفر پایا جاتا ہے؟ دوسرے والا، اور وہ کون سا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کفر در عمل، کفر در عمل، یعنی میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں قرآن کو لیکن قرآن کی بات نہیں مانتا، میں کہتا ہوں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن دیدہ دانستہ رسول اللہ کی بات کے بارے میں نافرمانی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں مولا علی علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن اپنی عملی زندگی میں جا بجا کثرت سے مولا علی کی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کفر در عمل ہے، یہ شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے عقیدے کا کفر نہیں کیا تھا۔ آپ اگر آیات پڑھیں قرآن کی جو آدم و ابلیس کا قصہ ہے قرآن مجید میں، مثلا
سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائک نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، اکڑ گیا، اکڑ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آیا اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو اے اللہ آدم کو سجدے کا کہہ رہا ہے، اس کے بعد سے میں تجھے نہیں مانتا؟ نہ، عمل نہیں کروں گا تیری بات پر۔ استکبر وکان من الکافرین۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ قال انا خیر منہ، اللہ کے مد مقابل کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں بالا ہوں، یہ پست ہے، میں اونچا ہوں، یہ نیچا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہے، مردود ہے، رد شدہ، دھتکارا ہوا۔ قال ربی، اب دیکھیے کیا کہتا ہے؟ قال، ابلیس نے کہا ربی، اے میرے رب، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ قال ربی، رب بھی مان رہا ہے، پھر بھی بات نہیں مان رہا۔ پتہ ہونا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، ائمہ کا حکم ہے، اور جان بوجھ کے نہ ماننا شیطانی مزاج ہے۔ ایسا کرنے والا شیطان کو فالو کر رہا ہوتا۔ قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تو انہیں دوبارہ اٹھائے گا، انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ قال فإنك من المنذرین، تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معلوم کے دن تک۔ قال فبعزتک، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ رب بھی اللہ کو ہی مان رہا ہے، قسم بھی اللہ کا ہی کھا رہا ہے۔ آج بھی لوگ کرپشن اللہ کی قسم کھا کے کرتے ہیں، جھوٹ بھی بعض لوگ اللہ کی قسم کھا کے بولتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے شریعت میں قسم صرف اللہ کی ہے جس کے توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، باقی کسی نام کی قسم شرعی قسم نہیں ہوتی، اگرچہ جو قسمیں کھاتے اور نہیں کرتے وہ اپنی جگہ گناہگار۔ قال فبعزتک، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں، باقیوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے، شیطان نے اپنی قسم کیسے زبردست طریقے سے بہت ساروں پر پوری کر دی۔ غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، جو اسلام کو نہیں مانتے، بظاہر مسلمانوں کی بات کر رہا، اور مسلمانوں کی پستی کی اور پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی ہے، چونکہ اللہ جب کسی قوم کو اپنا دین، اپنی کتاب امانت کے طور پہ دیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اس لیے نہیں چن لیتا کہ وہ قوم کہے کہ ہم تو اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے لہذا ہم جنت میں جائیں گے، باقی جہنم میں جائیں گے، اس لیے چنتا ہے کہ باقی انسانیت تک تم نے یہ پہنچانا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے ہم نے اس امت کو چن لیا، کس لیے چن لیا؟ کہ اب تم ذمہ دار ہو اس امانت کو آگے پہنچانے کے، نہ یہ کہ تم اپنے آپ کو برتر ابلیس کی طرح اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دو۔ اللہ نے معیار بتایا، برتر کوئی قوم کوئی نام کی وجہ سے نہیں ہو جاتا، برتر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ خدا سے ڈرتا ہے، زیادہ خدا کا اطاعت گزار ہے۔ باقی تمام معیارات پر اللہ نے کراس لگا دیا۔ نام کے شیعہ کو میں نہیں کہہ رہا، جو کام کا شیعہ ہے وہ باتقویٰ ہے۔ علی امام المتقین ہے، ممکن ہی نہیں ہے علی کا شیعہ ہو حقیقت میں صاحب تقویٰ نہ ہو۔ جو کہتا ہے میں شیعہ ہوں صاحب تقویٰ نہیں ہے، بے ایمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا اس کو کسی نے جھوٹا کوئی نشے کا انجیکشن لگایا ہوا جس سے نشے میں اس کو پتہ نہیں چلتا میں شیعہ ہوں یا نہیں۔ ائمہ نے بتایا ہوا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن نے بتایا ہوا، کوئی پڑھے یا پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہاں پہ دوبارہ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 21، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے نہیں مانتے۔ اس قسم کے لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، حتیٰ کہ اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے۔ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ، چونکہ کرپٹ ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں۔ نبی جب آتا ہے اللہ کا، وہ انہیں جب روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنی خواہشات نفسانی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اگر ان کا بس چل جائے تو نبی کو قتل کر دیتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب انہوں نے امام حسین کو روکا کربلا جانے سے، امام نے یہ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، یہی بات کی اس حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یعنی ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ دنیا گھٹیا ہے، یہ دنیا اتنی پست ہے۔ امام نے فرمایا یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اے ابو عبد الرحمن اما علمت، تو نے جانا نہیں، تجھے علم نہیں ہے کہ ان من ہوان الدنیا علی اللہ، اللہ کے سامنے یہ دنیا اتنی پست ہے، خداوند عالم نے اس دنیا کو اتنا پست بنایا ہے کہ ان رأس یحییٰ ابن زکریہ اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ اللہ کا وہ پاک نبی یحییٰ ابن زکریہ، اس کا سر اس پست دنیا کی خاطر کاٹ کر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کی فرمائش پوری کی گئی تھی۔ حضرت یحییٰ نے اس عورت کے کہنے پر اس کی مرضی کا فتویٰ نہیں دیا تھا، تو اس کی فرمائش پر اس کے عاشق بادشاہ نے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر اپنی اس محبوبہ کو ہدیے میں بھیجا کہ تیرے عشق میں دیکھ میں نے کتنا بڑا سٹیپ لے لیا۔ امام حسین فرما رہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ ان قریب میرا سر بھی پست ترین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی حب دنیا کے مارے ہوئے لوگ، اسی نفس پرستی کے مارے ہوئے لوگ، جس طرح جناب یحییٰ کا سر کاٹ کے انہوں نے پیش کیا تھا، میرے سر کو کاٹ کر بھی اسی طرح پسترین انسان نما حیوانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ جو آیت میں بات آئی نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اما تعلم، اے عبداللہ ابن عمر آپ نہیں جانتے، ان بنی اسرائیل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبيا ثم يجلسون في اسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا۔ آپ کو نہیں پتا کہ بنی اسرائیل طلوع فجر اور طلوع آفتاب، یعنی فجر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، اتنے سے ٹائم میں 70 نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد صبح ہو کر ایسے اپنی دکانوں پر بیٹھ کے خرید و فروخت کرتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اتنی روٹین بن گئی تھی۔ بتا رہے کہ یہ دنیا پرست مجھے بھی مار ڈالے، دنیا کی پستی بتا رہے،
ترغیب دے رہے ہیں گویا کہ میرے ساتھ چلو. یہ بنی اسرائیل اور ائمہ نے ہمیں بتایا کہ اس امت میں نبی نہیں آئے گا آپ کو. اس امت کا نبی آخری نبی ہے. رسول اللہ خاتم النبیین ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اس امت نے وہ کام کرنے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے. فرمایا کہ گزشتہ امتیں, یہ امام سے سوال کیا گیا تھا اسی ایک آیت کے بارے میں قرآن کی جس میں بنی اسرائیل کا انبیاء کو قتل کرنا بتایا تھا اللہ نے. تو امام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے, یہ امت انبیاء کی اولاد کو قتل کرے, اپنے نبی کی نسل کو یہ امت قتل کرے. اور سچ فرمایا, رسول اللہ بھی بتا چکے تھے کہ یہ کام اس امت نے کرنا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر متعدد مقامات پر رسول اللہ دے چکے. اس میں کتب شیعہ میں تو موجود ہی ہے, کتب اہل سنت کی حدیث بھی, روایات بھی اس بات پر روشن گواہ. پس جو اللہ کی آیات نہیں مانتا وہ قتل انبیاء کے فعل تک بھی پہنچ جاتا, قتل اولاد انبیاء کے عمل تک بھی پہنچ جاتا. اور اس کے بعد قرآن نے اور واضح کر دیا, انبیاء کے بعد کون ہوتے ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے جو کسی بھی زمانے میں عدل کے قیام کے لیے اٹھتے ہیں, امر کرتے ہیں کہ عدالت قائم ہو, ظلم و ستم کا نظام ختم ہو, ظالموں کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں, جو انہیں قتل کر دیتے ہیں. اب ذرا یہ قسط کا لفظ آپ کے ذہن میں, گزشتہ 10 دنوں میں آپ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 سنتے رہے. کیا تھا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان, ہم نے رسولوں کو بھیجا, کتابیں نازل کی, سب کیا کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط. ہمارے مورد نظر مقصد یہ تھا کہ یہ معاشرہ, یہ انسان عدل پر مبنی زندگیاں گزارے, ظلم والا معاشرہ نہ ہو. سب انبیاء اس لیے آئے عدالت سکھانے, لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے, مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلوانے. اور امام حسین وارث انبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ میں امر بالمعروف, معروف یعنی وہی قسط, وہی عدل, وہی نیکی. پس اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ انبیاء کو قتل کرنا اور عدل کا امر کرنے کے لیے اٹھنے والوں کو قتل کرنا. اب تاریخ میں دیکھ لیجئے جو بھی ایسا کرنے والے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. بشر یعنی خوشخبری دے دیجئے. کس کی؟ دردناک عذاب کی. یہ خوشخبری طنز, دھمکی ہے. یعنی تم نے یہاں ہمارے نیک بندوں کو مارا, آؤ تمہارے لیے ہم نے بڑی خوشخبری تیار کر رکھی ہے جہنم کی شکل میں. فبشرہم, انہیں خوشخبری دے دیجئے, بشارت دے دیجئے, عذاب علیم, دردناک عذاب. اب یہ جو شخص ہے جو کسی امر بالمعروف, امر بالقسط کرنے والے کو قتل کرتا ہے, اور حسین وہی ہے, تو اگر اس نے نیک کام کیے ہوئے, توجہ فرمائیے, یہ قرآن ہے, کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکراتی ہے حدیث ختم ہو جاتی ہے, ٹکرانے والی حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس آیت کے مقابلے میں کہے ہمارے پاس آیت کے خلاف بات نہیں کرتا, اگر امر بالمعروف کرنے والے کو کسی نے قتل کیا ہے, یعنی حسین کے قتل میں جو ملوث ہے, آیت نمبر 22 سورہ آل عمران کیا فرما رہی؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم, اگر انہوں نے اس سے پہلے نیک کام کیے تھے, یہ وہ لوگ ہیں, اللہ فتویٰ دے رہا ہے ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے, ضائع ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ اتنا بڑا جرم تھا امر بالقسط کرنے والوں کو قتل کرنا, اسی میں اللہ کی آیات کا انکار شامل ہے. یہ اسی صف میں کھڑے ہیں جو لوگ اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے,
اسی صف میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا جو امر بالقسط امر بالمعروف کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، اور حسین کے قاتل اس صف میں شامل ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، کوئی کہے جی مسلمان تھا، فلان تھا، حج کیا ہوا تھا، یہ نیکیاں کی ہوئی تھی، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں قیامت کے دن کہ جو آ کر ان کو چھڑا لیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنا موضوع امام حسین علمبردار نظام توحید قرار دیا تھا، بہت ساری باتیں اس ضمن میں کی، اختتام کی طرف، نتیجہ گیری کرنے کی طرف کہ ہم سے کیا تقاضا ہے۔ قرآن نے اپنی آیات میں امت رسول اللہ سے واضح تقاضے کیے، ویسے تو ہر آیت ہی تقاضا ہے کیونکہ آیات ہدایت کرتی ہیں، اور ہدایت کرنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اس راستے پر چل جو تجھے دکھایا ہے۔ ہادی یعنی رہنما، راستہ دکھانے والا۔ سب سے بڑا ہادی کون ہے؟ خود اللہ۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت کر دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو سب سے بڑا ہادی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ کرنے والے کام ہے تمہارے، ان سے بچنا ہے، ان کاموں سے تم نے، اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ تمہیں بتا دیا ہے، اب اس پر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دو، کرو یا نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر مقالہ لکھ دو، اس پر تقریر کر دو، اس پر فلان کر دو، نہیں، عمل کا تقاضا کرو۔ مسلمان تھے لوگ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ان کے کہنے پہ عمل نہیں کیا، عملی قدم نہیں اٹھایا، ان کے ساتھ، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عقیدت رکھنے والے، دست بوسی کرنے والے، چومنے والے، دیکھ کے رونے والے بہت زیادہ تھے، کئی رو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تھا، ان کی حالت دیکھ کر کوفے والوں نے رونا شروع کر دیا، جو ابھی تازی تازی بے وفائی کر کے اپنی پست جانوں کو بچانے کے لیے ان کے خوف سے امام حسین کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، رو رہے۔ روایت میں ہے کہ جب بی بی زینب نے اس ابن سعد لعین سے کہا تھا کہ حسین تیرے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، منہ پرے کر کے وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ اس قدر دل سوز یہ واقعات اور حادثات تھے، یہ سب جانتے تھے، لیکن یہ رونا کام آئے گا؟ رو رو کے دریا بہا دے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب ان کا رونا دیکھا تھا تو کہا تھا تمہارے آنسو خشک ہی نہ ہو، پہلے ہمیں مارتے اور پھر روتے ہو، کیوں رو رہے؟ ہمارے سے کیا تمہیں، اب یہ رو کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ جب بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس میں تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس تمام کے خلاصے کے طور پر ہم سے تقاضا کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ سورۃ الحج کی آخری یہ دو آیات ہیں، 77 اور 78۔ اس میں سجدے کا لفظ ہے، لیکن اس آیت پر مکتب اہل بیت کی روایت کے مطابق یہاں پر سجدہ واجب نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب شامل ہیں اس میں، اور ہم سے پہلے وہ لوگ کہ جو ان آیات کے نزول کے زمانے میں موجود تھے، یعنی صحابہ رسول، وہ سب سے پہلے مخاطب تھے ان آیات، اللہ کا خطاب ان کے ساتھ تھا، اور تا قیامت جو بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، اس سے یہ خطاب، تاکہ اپنے مومن کی ڈیفینیشن صحیح کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدے کیا کرو۔ نماز کے پارٹس بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ میں نے عبادت کا معنی شروع کے ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اسی طرح اطاعت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور کوئی اطاعت کا حقدار نہیں مگر وہ جس کے بارے میں اللہ کہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، خدا کو ناراض کر کے کسی کی اطاعت کرنا کسی کی جائز نہیں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو۔ یہ گویا سورہ حج پوری گزر گئی، اس کا اینڈ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا تقاضا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی تک پہنچو۔ اچھے کام کرو تاکہ کامیابی تک پہنچو۔ اس کی میں وضاحت کروں۔ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت سود خوری کے بارے میں، لیکن حکم کلی ہے ہر جگہ پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو یہ سود در سود کر کے نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سود در سود نہیں ہے تو ویسے سود کھا سکتے، اس کے منع کرنے کی اور آیتیں موجود ہیں سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران۔ سود در سود کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب اگر کوئی سود کھاتا ہے اور تسبیحیں نکالتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زیارتیں کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نہیں کامیاب ہوگا۔ یہ بڑا سمارٹ بنا ہوا ہے، اللہ کے سامنے یہ اوور سمارٹ بنا ہے، چکر دے رہا ہے کہ میں یہ بات تو نہیں مانوں گا کہ ادھر سے میرا پیٹ بھرنا ہے، میں باقی کام کروں گا۔ اللہ یہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا رک جاؤ اس سے، اور سورہ بقرہ کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے سود کھانے سے تو گویا تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اپنی دفتر میں بیٹھ کے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرے، اس کے بعد عمرے پہ چلا جائے۔ دین کے کٹ پیس بنائے ہوئے، ایک پیس نہیں چاہیے، یا اللہ اپنے پاس رکھ، یہ والا کٹ پیس میٹھا ہے یہ میں کھا لیتا ہوں، عمرہ کر لوں گا۔ اتنے بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں، اس کے بعد عمرہ کرنے کیا مشکل، حج کرنے کیا مشکل، سارے معاف ہو جائیں۔ یہ چکر بازی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، بچو سود کھانے سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پھر اور وضاحت کی، واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اب دیکھیے سود کھانے والے کو کافر کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا عمل میں اللہ کی نافرمانی کرنا کفر در عمل ہے۔ کفر کا معنی دیکھیے، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہاں پہنچو گے سود کھا کر۔ تو پھر کیا کرو؟ پھر اگلی آیت فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، مجھ پر یہ رحمت کر، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے نزول رحمت کو جوڑا ہے قرآن میں، اپنے آئین میں واضح کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں کہوں میں نے اطاعت تو نہیں کرنی، یا اللہ رحم فرما، نہیں ہوتا رحم۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں، اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے یہ کانسیپٹس نہیں۔
اور صحیح ترین کانسیپٹ، لا ریب کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے آتا ہے۔ یہی دیکھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کہ دین کے ظواہر باقی رہ گئے ہیں، لیکن روح دین اس معاشرے کے بدن سے نکالی جا رہی ہے، مردہ معاشرہ ہو جائے گا۔ آج کتنے 1.5 ارب 2 ارب کتنے مسلمان ہیں آج؟ کہاں ہے غیرت ان کی؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آج پہلی فلائٹ آئی اسرائیل سے، اس نے آ کے مثلا ابوظہبی میں لینڈ کیا، ایمریٹس میں لینڈ کیا، اس سوئے ہوئے، تسبیح جاری ہیں، ورد جاری ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، غیرت نہیں، غیرت نہیں، مردہ قوم۔ قرآن نے یہ والی قوم نہیں بیان کی کہ اللہ کے امانت دار، اللہ نے جن کو چنا ہے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وہ یہ والی قوم۔ ابھی آگے آ جائے گا اسی آیت میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے چنا ہے۔ اب سمجھیے مانا لعلکم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رکوع کرو، سجدہ، تمہاری حالت بظاہر یہ نظر آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اقامہ صلاۃ ویقیمون الصلاۃ، یہ ہونا چاہیے، خیر کے کام کرتے دکھائی دو، تب نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم کامیاب ہو۔ لاسٹ آیت سورۃ الحج کی 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق بنتا ہے۔ پھر حسین جو کچھ اس جہاد کے لیے پاس تھا سب کچھ دے دی، اور آخر میں زمین پر جب سر رکھا ہوا ہے، کیا زبان سے الفاظ جاری ہیں؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے فیصلے پر راضی اور اس کے امر کے سامنے تسلیم، اسی اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، آخری بار اسی کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ حسین تیرے سوا کسی کی عبادت کرے گا، نہ حسین تیرے سوا کسی کے آگے جھکے گا، جو تیرے آئین سے ہٹ چکا ہے حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا، حسین اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، حسین اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ روح کربلا ہے، روح کربلا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا، جہاد وسیع معنی ہے اس کا، ایک معنی جنگ ہوتا ہے اسلحے کے ساتھ، ورنہ ہر اچھا کام، نیکی کی سربلندی، دین کی سربلندی، کسی بھی اچھائی کے لیے محنت کرنا جہاد ہے، اپنی بری خواہشوں پہ کنٹرول کرنا جہاد ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق بنتا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ وہ عقیدہ جو یہودیوں کا تھا اور عیسائیوں کا تھا، ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، آنریری بیٹے ہیں، اور ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، احبا حب سے ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم ہم ہیں۔ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، قرآن کی آیات ہے، اللہ نے بتایا اچھا تم اتنے فیورٹ ہو، تو یہ تو اے رسول ان سے پوچھئے تم میں سے اللہ نے خنزیر کیوں بنایا، تم پر اللہ نے لعنت کیوں کی، تم پر اللہ نے ذلت کیوں دے، تم ذلیل اور رسوا کیوں ہوئے اگر تم اللہ کی فیورٹ قوم تھی؟ اللہ کی فیورٹ قوم عمل سے ہوتی ہے، اللہ کی فیورٹ قوم کوئی نام رکھ کے نہیں بن جاتی، یہ قرآن کا معیار ہے، قرآن کا معیار۔ هو اجتباکم، اب یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، کبھی میں نے فیل کیا، کبھی ہم نے فیل کیا کہ اللہ نے ہمیں چنا ہو، کس کام کے لیے چنا ہو؟ 4 دن کی زندگی موج مستی میں گزارنے کے لیے، ہدف خلقت
دنیا میں آنے کا ہدف مقصد اس سے غافل رہ کے زندگی گزارنے کے لیے 4 دن کی زندگی ہے، موج کرو، لائف انجوائے کرو، ریہرسل نہیں ہے، ایک ہی دفعہ، یہ نظریات ہیں ہمارے. اگر کس نے چنا اللہ؟ اب دیکھیے خود بتا رہا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں شریعت اسلام میں تم پر کوئی حرج قرار نہیں دیا. یہ حرج سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، بلا وجہ مشکل میں تمہیں نہیں ڈالا، ورنہ بعض کام جان بھی دینی پڑتی ہے. لیکن ویسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اگر پانی بدن کے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ نے اس کے بدلے تیمم رکھ دیا، آلٹرنیٹ دوسرا تیسرا حکم رکھ دیا اگر ایک کام بندہ نہیں کر سکتا. اس نے دین میں تم پر کوئی حرج قرار نہیں دیا. ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی عظمت کا قرآن میں بہت تذکرہ. ایک ابراہیم کو اللہ نے پوری امت کے ساتھ کمپیئر کیا. ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم اپنے وجود میں ایک امت تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کی امت سے کہا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ آئین یہ تمہارے باپ ابراہیم کا آئین، یعنی مسلمانوں کا باپ قرار دیا جا رہا ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا. پہلے سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہ دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنے مسلم قرار دے، یعنی جو تیرے سامنے سر جھکائے ہوتے، تیرے اطاعت گزار ہوتے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ قرار دینا جو مسلم ہو، تیرا جھکا ہوا ہو تیرے سامنے. اب قرآن بتا رہا ہے تمہارا نام مسلم تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا، من قبل وفی ہذا، اس سے قبل بھی اور اب اس قرآن میں بھی، اس آئین میں بھی. توجہ فرمائیے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. ہمیں شفاعت تو سنائی جاتی ہے، یہ نہیں سنایا جاتا تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. کہ جب آیات نازل ہو رہی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے امت مسلمہ سے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ رسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. اور توجہ فرمائیے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم باقی لوگوں پر گواہ بنو، یعنی تم تو افسر ہو، آفیسر ہو اللہ کے، تم اللہ کی فوج ہو، اللہ کا لشکر ہو، تم اللہ کے نمائندے ہو. ہر زمانے کا مسلمان اللہ کی طرف سے ذمہ داری لے کر آیا ہے کہ اس نے دوسروں کو دعوت دینی ہے. اللہ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھے گا جب آپ نے دعوت دی کیا جواب ملا، اور اللہ ہر زمانے کے وہ جو حقیقی ان کے پیروکار تھے اور دعوت دیا کرتے تھے دین کی طرف، جبکہ لوگ دنیا میں غافل ہو چکے تھے، اللہ ان سے بھی کہے گا کہ ہاں تم نے دعوت دی، گواہ بنائے گا اللہ، گواہی دو تمہارے زمانے کے لوگوں نے تمہیں کیا رسپانس دی. جیسے انبیاء سے پوچھیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا آپ کو کیا جواب دیا گیا تھا جب آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، کیا کیا تھا، کیا مستیاں کی تھی لوگوں نے، کیا سرکشیاں کی تھی، کیا ظلم و ستم ڈھائے تھے آپ پر. رسول اللہ کے بعد پھر انسانیت کے سردار آل محمد بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے، کربلا والے گواہی دیں گے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. یہ نہیں بچیں گے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پہ گواہ بنے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بنو.
اب کیونکہ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے، اپنی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ شو کرو. کس طرح؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دن میں 5 مرتبہ خدا بلائے اس کو لبیک کہو، تاکہ پتہ چلے تم اس کے اطاعت گزار ہو. سب کچھ چھوڑ دیتے ہو جب وہ بلاتا ہے، پتہ چلے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ ہے کربلا. اصحاب نے زخم کھانے ہیں، اصحاب نے شہید ہونا ہے. ایک صحابی آتا ہے امام کے پاس عین میدان میں اور آ کر کہتا ہے وقت نماز ہو گیا ہے. امام حسین اسے دعا دیتے ہیں اور اس نے ایک لمحہ پہلے بتایا، ورنہ ممکن نہیں کہ امام میں وقت کو کوئی اور آ کے بتائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن امام نے دعا دی کہ اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے. نماز چھوڑنے والے اس حسین کو کیسے سامنا کریں گے جا کر؟ اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے. اب وقت نماز ہوا، یعنی جس لمحے امام نے فرمایا اس وقت دقیقاً یعنی ایگزیکٹلی نماز کا وقت داخل ہوا. اور پھر اصحاب امام نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز تمام ہونے تک کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے پائے. اور امام نے نماز تمام کی اور امام کا وفادار صحابی زمین پر گرا. کوئی احسان نہیں جتلایا. جب امام نے ان کا سر اپنی گود میں لیا کیا بولا؟ حل وفیت، اے اللہ کے رسول کے فرزند میں نے وفا کر دی، میری وفا آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. نماز پہ قربان ہو کہ نماز قائم. یہ دیکھیے، یہ ہے جو قرآن سے کبھی جدا نہیں، بہانے بازیاں نہیں کرتے، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس اگر یہ اتنی بڑی ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے، دن میں بار بار تمہاری یاد دہانی کے لیے اللہ نے یہ پروگرام دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو جب تم پوری اہمیت سے قائم کرو گے نا تو باقی جو اللہ کے احکام ہیں ان کی اہمیت بھی تمہیں یاد رہے گی، بھولو گے نہیں. لیکن اگر تم نماز جو دین کا ستون قرار دیا گیا اگر وہ تمہارے لیے غیر اہم ہے، سمجھ لو دین کی ہوا تمہارے اندر سے نکل گئی، دین کی روح تمہارے اندر سے نکل چکی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی وہ واجبات، وہ واجب حصہ جو تمہارے مال میں اللہ نے رکھا ہے اس کو ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامو. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا، وہی تمہارا مولا، یعنی اصل مولا، مولاؤں کا مولا. رسول اللہ کا، مولا علی علیہ السلام، سب کا مولا، اصل مولا کون ہے؟ مولا کل اللہ تبارک. ہوا مولاکم. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہوا ہے وہی اللہ مولا، اللہ دوسرے کو مولا نہیں کہنا، بے وقوف ہے. رسول اللہ کا انکار کر، جیسے اللہ نے کہا ہے نا اطاعت کا حق صرف اللہ کا ہے، اس کے بعد جسے اللہ کہے اس کا حق ہے اطاعت کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود فرمایا ہے کہ تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کا رسول ہے، پھر وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ اسی نظام توحید کے تحت ہے، نہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مولا بنا لیا جائے. کہ تعصب میں آ کر آدھا اپنا دین بھی بھول جاتے. تعصب بہت بری چیز ہے. تعصب میں بندے کا زور ہوتا ہے دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے، چاہے اپنے جو اپنے پاس چیزیں موجود ہیں ان پر بھی پردہ ڈالنا پڑے، دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ ہوتا ہے تعصب. بعض لوگ شیعوں سے نفرت کی زد میں آ کر امام حسین اور مثلا مولا علی علیہ السلام اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتے، یزید کا دفاع کرتے. بغض کن سے ہے؟ آج کے شیعوں سے. چڑھائی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اہل بیت رسول. ادھر زبان درازیاں کر رہے ہیں، قلم درازیاں کر رہے ہیں توہین کرنے کی. فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری
موجود ہے ان کے لیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کا مضبوطی سے تھام لو خدا کا دامن، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ ہے تمہارا مولا، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا بہترین مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ سورہ حج کی آخری 2 آیات تھی۔ کربلا کے ساتھ انہیں ملائیں امام حسین کی تحریک کے ساتھ، تو وہ قرآن جو سب سے بہتر بتانے والی کتاب ہے کہ حسین کون تھے، کیا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا، وہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ انہی آیات، اسی اللہ کے قانون کو حسین نے لبیک کہا تھا۔ حسین اس روح کو نکلتے دیکھ رہے تھے امت کے بدن سے، معاشرے کے بدن سے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کی روح کو نکلتے دیکھ رہے تھے، لہذا یأمرون بالقسط میں شامل ہوئے، جو قسط اور عدل اور معروف کا امر کرتے ہیں۔ یہ درد، بعض علماء نے بڑا اچھا جملہ کہا، اور وہ یہ کہا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو وہ درد تو یاد ہیں جو اہل بیت اطہار کے بدنوں کو کربلا میں ملے تھے، لیکن ہم میں سے اکثر کو وہ درد یاد نہیں ہے جو امام حسین کو کربلا لے کر آیا تھا۔ وہ درد جس کو اس درد کی معرفت نہیں ہے، وہ امام حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ ان کے پر ہونے والے ظلم دیکھ کے تو میں نے عرض کیا دشمن بھی رو پڑے تھے، لیکن ظلم ہو چکا تھا، شہادتیں ہو چکی تھی۔ کل عاشور کا دن گزرا، کل کی شام غریبہ تھی، اور یہ جو رات گزری کل کی، بی بی زینب کی زندگی کی شاید سخت ترین اور غمگین ترین رات تھی۔ بھوک اور پیاس اپنی جگہ پر، بعض لوگ ایک چند الفاظ بولا کرتے ہیں اور بڑے درد والے الفاظ ہیں کہ امان امان از دل زینب، یعنی دل زینب پر ان پچھلے چند گھنٹوں میں کیا کیا وقت گزرا ہے، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، آج 11ویں کا دن تھا، جب 11ویں کا سورج طلوع ہوا تو کیا منظر دیکھا، جلے ہوئے خیمے ہیں، اور کچھ رات کے سوئے ہوئے، کچھ جاگے ہوئے معصوم بچے ہیں، اور کچھ بیبیاں ہیں جو کبھی کسی کو دلاسا دیتی پھرتی ہیں، اور ایک سید سجاد ہے، اور ان سب کی ذمہ داری جو سب کو دلاسا بھی دیتی ہیں، سب کی دل جوئی بھی کرتی ہیں، اس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ عزاداروں، 11ویں کے دن وہ وقت آیا کہ جب اعلان کیا گیا کہ ان قافلے والوں کو کوفہ لے جانے کی تیاری کی جائے۔ بی بی زینب سید سجاد کی خدمت میں آئی، اپنے امام وقت سے سوال کیا، آپ حکم کیجئے میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا سب لوگوں کو ان بے پالان سواریوں پر سوار کرائیے۔ عزاداروں، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم، یہ دونوں بہنیں باری باری سب کو سوار کروا رہی ہیں۔ سید سجاد کو بھی سوار کرایا۔ مقاتل میں لکھا ہے ایسی سواریاں بنائی گئی تھی جن کے اوپر لکڑی کے تختے رکھے گئے تھے، لیکن اوپر کپڑا رکھنے کی اجازت نہ تھی۔
خدا جانے کیا دشمنی تھی آل رسول کے ساتھ کہ اس سفر میں بھی چاہتے تھے کہ ان کو اذیت دی جائے، ان کو تکلیف دی جائے۔ بس میں فقط یاد دلانا چاہوں گا، یاد کرنا چاہوں گا، کون ہے یہ شہزادی زینب کہ جو سب کو سوار کرا کے اکیلی کربلا میں کھڑی ہے، اسے سواری پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ یاد تو آیا ہوگا بی بی زینب کو کہ چند دن پہلے جب اسی کربلا میں آ کر رکے تھے تو بی بی نے جب سواری سے اترنا چاہا تھا تو ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے قاسم، ایک طرف سے علی اکبر، سب بنو ہاشم والے آ گئے تھے، اور کس شان سے بی بی زینب سرزمین کربلا پر اتری تھی۔ آزاداروں فقط یہ نہیں، شاید بی بی کو گزشتہ کون کون سے زمانے یاد آئے ہوں گے۔ آزاداروں آپ کو یاد ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تو جناب حسن اور جناب حسین اپنے بابا کو سہارا دے کر گھر کی طرف لا رہے ہیں۔ جب گھر قریب آیا نا تو ایک دفعہ جناب امیر کو اپنے پیچھے لوگوں کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ فرمایا بیٹا حسن یہ میرے پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں؟ امام حسن نے جواب دیا بابا یہ کوفہ کے یتیم ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے سر پر لگی ضربت کا سن کر آپ کی حالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں آپ کو یاد ہے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا حسن ان سے کہو واپس چلے جائیں، جب ہمارا گھر قریب آ گیا ہے ہو سکتا ہے میری ضرب کی خبر میری بیٹی زینب کو پہنچ چکی ہو، اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ اپنے بابا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، ہو سکتا ہے اس کے گریہ کی آواز بلند ہو جائے۔ بیٹا حسن بیٹا حسین آپ کے بابا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس زینب کے گریہ کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ عزاداروں یہ اسی بی بی زینب کو یاد آیا ہوگا 11ویں محرم کے دن، وہ وقت کہ جب اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو 18 بھائی آ جایا کرتے تھے، بی بی زینب کے گرد گھیرا ڈال لیا کرتے تھے کہ کسی نامحرم کی نظر بی بی زینب کے قد پہ نہ پڑے۔ ہائے کربلا کہ بی بی زینب تنہا کھڑی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ مقاتل میں لکھا گیا ایک دفعہ نہر القما کی طرف دیکھا، بھیا عباس آؤ اپنی بہن زینب کو سوار کرو۔ یہ کیا ہوا کہ زینب عباس کو پکارتی ہے اور عباس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، نہیں معلوم مقتل میں گئی یا وہی کھڑے کھڑے بھائی حسین کو خطاب کیا، بھیا حسین آپ تو یہ کہہ کر زینب کو ساتھ لائے تھے کہ سارے سفر میں اکٹھے رہیں گے، سارے سفر میں ہم سفر رہیں گے۔ آؤ بھیا حسین اب اپنی زینب کو الوداع تو کرو، زینب کربلا سے تنہا جا رہی ہے، تم نے زینب کو تنہا چھوڑ دیا، اب زینب کوفہ جائے گی، اب زینب شام کے بازاروں میں خطبے سنائے گی۔ بھیا تیرے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے زینب اپنے ہاتھوں میں رسن پہنے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔